خدا کی قسم نہ ہی بیعت کروں گا اور نہ ہی بزدلوں کی طرح جنگ سے فرار۔ فرزند زہرا لشکر باطل کے سامنے کھڑے ہیں، یہ حسین کی پکار تمام انسانوں کے لیے ہے جو آزاد مرد رہنا چاہتے ہیں۔ حسینی ظلم کے سامنے نہ ہی جھکتا ہے اور نہ ہی فرار کرتا ہے، بلکہ حسینی راستے پر ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے۔ قیس ابن اشعث کا باپ ظاہری طور پر تو جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ تھا، مگر لیلۃ الحریر میں جب امیر المومنین کی فوج فتح کے قریب تھی تب اشعث جنگ نہ کرنے پر اصرار کرتا ہے، اور جو نہ ہونا چاہیے تھا وہی ہوا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اشعث ابن قیس امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی شہادت میں ملوث تھا۔ اس کی بیٹی نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا اور اس کا بیٹا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والوں میں شامل تھا۔ ایسے ہی افراد ہیں شجر ملعونہ کی تفسیر۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے قیس ابن اشعث کی تربیت کی۔ جی ہاں، اگر تربیت صحیح نہ ہو تو ایک ہی گھرانہ کائنات کی عظیم ترین شخصیات کی شہادت کا سبب بنتا ہے۔ قیس ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا اور کوفہ آنے کی دعوت دی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر مقرر ہوا، قیس نے ابن زیاد کی بیعت کی اور 4000 سپاہی عمر سعد کے لشکر کو مہیا کیے اور اس طرح اپنے نفاق کو ظاہر کیا۔ کربلا کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر اتمام حجت کرتے ہیں۔ حضرت زہرا کی تربیت کی تاثیر تو دیکھیے کہ ایک پیاسا یکا و تنہا ہزاروں کے لشکر کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ مجھے پہچان لو، میں کون ہوں؟ کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا کہ میں اور میرا بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ امام علیہ السلام کے خطبے کے بعد قیس ابن اشعث نے امام سے کہا، کیا تم یزید کا حکم نہیں مانتے؟ امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں، خدا کی قسم نہ میں کبھی بیعت کروں گا اور نہ ہی بزدلانہ اپنے آپ کو تسلیم کروں گا۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں ہر متکبر انسان سے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ امام علیہ السلام کے خطبے کے بعد ابو شعثہ کندی جو قیس ابن اشعث کا رشتہ دار تھا، امام علیہ السلام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ علی و زہرا کی تربیت کی تاثیر ہے کہ نہ فقط امام حسین علیہ السلام بلکہ ان کے اصحاب و انصار نے بھی آزادانہ زندگی گزاری اور ذلت کی زندگی پر حریت کی موت کا انتخاب کیا۔ کیا ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت آزاد انسانوں کی طرح کر رہے ہیں؟